الحمد للہ قادر الرزاق اللطیف الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضی والمجتبی وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین زر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ توئی آقائے من مولائے من والیے جان من توئی دانی کے جست و کس ندارم یا رسول اللہ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری یا رسول اللہ یہ بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری اور حق نے آپ ہی کے خاطر ہے سواری ساری یا نبی آپ بنا دو تو محشر میں بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری حق تو یہ ہے کہ خاطر ہے تمہاری ساری اور اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ میں پیدا کیا آقا سید پاک علیہ السلام کے غلاموں میں ہم کو شمار فرمایا اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے دربار کی حاضری سے سرفراز کیا یہ بے انتہا مبارک بابرکت ساعات ہم گزار رہے ہیں اور جو آیت کریمہ میں نے اپنے خطبے میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا ان میں اپنے رسول کو بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد آپ کے آنے کا مقصد آپ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے مقصد وہی ہے جو دیگر انبیاء کو بھیجا گیا مقصد وہی تھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا مقصد وہی تھا نوح کو بھیجا مقصد وہی تھا ابراہیم کو بھیجا مقصد وہی تھا موسیٰ کو بھیجا مقصد وہی تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مقصد وہی تھا مقصد کیا تھا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اپنی زندگیاں کفر و شرک کے عالم میں گزار رہے ہیں جو لوگ راہ ہدایت کو چھوڑ کر باطل مذہبوں میں داخل ہو گئے ہیں جو لوگ شراب نوشی زناکاری بدکاری عیاشی فحاشی ان امور کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں جو لوگ سود خوری قتل غارت گیری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں لوگوں نے جھاڑوں کو پہاڑوں کو پتھروں کو بتوں کو انسانوں کو بلکہ انبیاء کو مرسلین کو اور فرشتوں کو اپنا معبود سمجھ رکھا تھا آسمانوں کی پرستش کی جاتی تھی زمینوں کی پرستش کی جاتی تھی یعنی کائنات میں کفر و شرک عام ہو چکا تھا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کے ذریعے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کے صدقے میں ساری کائنات میں توحید کے پرچم کو عام فرمایا توحید کو عام کیا ہے
اللہ کی یکتا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اگر ان بندوں کے سینوں میں آئی ہے تو کس کے ذریعے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آئی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کسی مقام پر بھیجا ہے۔ ان کی نبوت کی ایک لمٹ ہوتی تھی، ایک عرصہ ہوتا تھا، ایک خطہ ہوتا تھا، ایک قوم کے لیے وہ نبی ہوتے تھے۔ ایک ساتھ چار انبیاء ہوا کرتے تھے ایک ہی دور میں، چار انبیاء، باوا نبی، بیٹا نبی، پوترا نبی، پڑ پوترا نبی، جی بھائی نبی۔ اس حالت میں جو ہے انبیاء کثیر ہوا کرتے تھے، ایک وقت میں 4 5 نبی جو ہے ہوا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ تمام کی نبوتوں کی کچھ نہ کچھ لمٹ رکھی گئی تھی، تمام کو خطے دیے گئے تھے، جی قومیں دی گئی تھی۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہے جس کے لیے کسی قوم کو منتخب نہیں کیا گیا، جس کے لیے کسی خطے کو منتخب نہیں کیا گیا، جس کے لیے صرف ایک خاندان کو منتخب نہیں کیا گیا، ایک قبیلے کو منتخب نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 1000 سال تک آپ کی نبوت رہے گی، 1400 سال تک آپ کی نبوت رہے گی، بلکہ کہا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیین کے سردار بھی ہے اور ان کے خاتم بھی ہے، آپ رسولوں کے سردار بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے۔ کائنات جب تک باقی رہے گی تب تک آپ کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ کائنات جب تک باقی رہے گی، کائنات جب تک باقی رہے گی۔ پہلے بھی آپ کا ذکر تھا، نبی آئے، جتنے نبی آئے تمام نے اپنی امتوں کو آپ کے آنے کی بشارت دی، چاہے وہ صحیفہ ابراہیم ہو، چاہے وہ صحیفہ یسع ہو، چاہے وہ صحیفہ آدم ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل مقدس ہو، جتنی آسمانی کتابیں آئی ہے سب میں میرے اور آپ کے نبی کی بشارت دی گئی ہے، سرکار کا کردار بتایا گیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بشارت دی ہے۔ میں بات اختتامی طور پر حاصل کلام کی طرف کرنا چاہتا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور خاتم النبیین ہے، کیا ہے بولیے؟ سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب ایک چیز آپ توجہ فرمائیے، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی خاصیتیں کیا ہوتی ہے؟ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اعلیٰ خاندان سے آتا ہے۔ اللہ نبیوں کو اعلیٰ خاندانوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ جب نبی پیدا فرماتا ہے تو اس کے اخلاق اعلیٰ کرتا ہے، اس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوتے ہیں پیدائشی طور پر۔ جب اللہ نبی بناتا ہے تو حسن و جمال اس کو عطا فرما دیتا ہے، حسین و جمیل ہوتی ہے، انبیاء حسین و جمیل ہوتے، بہترین ان کی آواز ہوتی ہے، بہترین ان کا قد و قامت ہوتا ہے، بہترین ان کا خاندان و قبیلہ، بہترین ان کا کردار، یہ تمام چیزیں اوصاف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتا ہے تو اس کو علم دے کر بھیجتا ہے۔ کیا دے کر بھیجتا ہے؟ علم دے کر بھیجتا ہے۔ نبی عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے وہ سیکھ کر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر ہے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ حضرت مریم نے خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس سے پوچھ لو جا کر، کہا کہ چھوٹا سا بچہ جو جھولے کے اندر جھول رہا ہے، 1 یا 2 یا 3 دن کا ہے، یہ کیسے ہم سے کلام کرے گا؟ کہا کہ یہ بھی اس سے پوچھ لو کہ وہ کیسے کلام کرے گا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم حضرت عیسیٰ کے جھولے کے پاس جمع ہوئی اور کہنے لگی کہ اے بچے تم کون ہو، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے،
تمہاری معرفت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے سے آواز دی، ابھی آپ پیدا ہی ہوئے تھے، جھولے کے اندر سے آپ پکار اٹھے۔ اللہ فرماتا ہے قال انی عبداللہ، عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو مسلمانوں توجہ فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو انجیل کے اور تورات کے عالم بن کر تشریف لا رہے ہیں، اور میرے آقا سید عالم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے بعد ساری کائنات میں اگر سب سے بڑا عالم کوئی ہے تو میرا اور آپ کا نبی ہے، میرا اور آپ کا نبی ہے، جن کی عقلیں کند ہو گئی ہو، جن کے ذہنوں میں جہالت ہو، ان کے عقیدے یہ ہوتے ہیں کہ نبی کے معنی غیر پڑھا لکھا، امی کے معنی غیر پڑھا لکھا، امی کے معنی نبی الامی، امی کیوں کہا؟ اس لیے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ اور ساری کائنات کا ایک ایک فرد آپ دیکھ لیں، اس کو جا کر کسی کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے آقا سید عالم، میرے آقا دنیا میں جب تشریف لائے تو پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ جتنے لوگ آج جو دنیا اخلاقیات پر پہنچ رہی ہے، آج علماء جس کی احادیث پڑھ کر عالم بن رہے ہیں، محدثین جس کی حدیث پڑھ کر عالم بن رہے ہیں، مفسرین جس کے اوپر نازل شدہ کتاب پڑھ کر جو ہے مفسر بن رہے ہیں، حافظ قرآن کی عزت ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ کتاب کو وہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، تو ساری کائنات کو عزت مل رہی ہے تو ان کے الفاظ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ تو ذرا سوچے، ان کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ امی کے معنی ہے غیر پڑھا لکھا، جی خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جتنی کچی اور سوکھی چیزیں ہیں ہم نے سب کی سب قرآن میں نازل فرما دی ہے، اور ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس کا علم قرآن مقدس میں ہے، چاہے علم شریعت ہو، علم طریقت ہو، علم معرفت ہو، علم حقیقت ہو، سائنٹیفک علوم ہو یا جیوگرافک علوم ہو، جتنے علوم ہے سب کا منبع قرآن مقدس ہے، وہی کتاب ہے جو میرے آقا پر نازل ہوئی ہے۔ تو سوچئے آپ، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پڑھایا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پڑھایا ہے، اور جتنے انبیاء کو علم ملا ہے سرکار کے علم کے وسیلے سے ملا ہے، سرکار کے علم کے وسیلے سے ملا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے ان کی عقیدے بدترین، یہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے، امت نبی کی برابری نہیں کر سکتی۔ آج یہ بدبخت لوگ خود کو عالم تو کہتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک جس کے صدقے میں ان کو علم ملا ہے اسی ذات کے اوپر رقیق نشانے رکھ رہے ہیں۔ یہ طارق مسعود جیسے لوگ، یہ بدبخت، یہ ازلی بدبخت لوگ آج نہ جانے ایسے فتنوں کو فروغ دے رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ قرآن مقدس کو تک نہیں چھوڑتے، بولتے ہیں کہ قرآن کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ساری کائنات سر پٹک پٹک کر مر جائے، قرآن میں عیب نہیں دکھا سکتے، قرآن کے زیر و زبر میں عیب نہیں دکھا سکتے، غلطی نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔
قرآن کے اوپر انگلی اٹھانا یہ قرآن پر انگلی نہیں ہے، قرآن پر انگلی اٹھانا نبی کریم پر بھی انگلی اٹھانا ہے، رحمان پر انگلی اٹھانا ہے۔ قرآن پر جس نے انگلی اٹھائی، اور دیکھیے آپ یہ یہودی یہ عیسائی ہزاروں سال سے سر پٹک رہے ہیں، یہ خود قرآن کی آیتوں کے قائل ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بولتے نا، وہ ایسے ہی مولوی ہوتے ہیں جو اپنے تباکن عقیدوں سے بدعقیدگی سے امت میں فتنے ڈال رہے ہیں، امت میں فتنے ڈال رہے ہیں۔ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ آل ہے، یہ مولا علی شیر خدا کے یہ 11ویں پوترے 10ویں 11ویں پوترے سرکار غوث العظم۔ آپ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ سرکار پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ملکوں کو اپنی ہتھیلی میں رائے کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ ارے جن کی 11ویں پیڑھی کا یہ عالم ہے، جن کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائے کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں، تو نانا محمد رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے ساری کائنات کے علوم، علامہ ہو، فہامہ ہو، مفتی ہو، مفتی اعظم ہو، بڑے سے بڑا عالم، علامۃ البحر ہو، بڑے بڑے اولیاء ہو، بڑے بڑے اتقیاء ہو، بڑے بڑے صوفیاء ہو، ان کی معرفت کا علم، ان کی شریعت کا علم، ان کا علم حقیقت سب جا کر اگر دم توڑتے ہیں تو مولا علی شیر خدا کے دروازے پر جا کر رک جاتے ہیں، کیونکہ تمام صوفیاء کو، تمام اولیاء کو، تمام علماء کو اور تمام دنیا کے سائنسدانوں کو علم حکمت اگر ملا ہے تو علی کے دروازے سے ملا ہے، مولا علی کے دروازے سے۔ تو دنیا علم علی تک نہیں پہنچ سکتی تو سوچو علم نبی تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ علم نبی تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اور بات میں اختتامی مراحل پر لے جا رہا ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحبت سے مراد یہی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ان کی تقریر سنیں۔ اگر آپ کسی مولانا کی تقریر فون پر سن رہے ہیں تو آپ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کسی بھی مولوی کی تقریر نہ سنیں۔ میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ اصلاح کرتے 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 مسئلہ کرتے ان لوگاں، یہ ڈائریکٹ نہیں کھلتے ان لوگاں، پہلے اصلاح کرتے ان لوگاں، اصلاح کرتے۔ کتنے بیانہ نہیں کرا یہ طارق مسعود، سگریٹ پہ کر دیا، اور بات کرے کہ بولتا 4 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، 4 شادی، نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا۔ عورت کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہے، جو اس کو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، عورت کی کوئی اہمیت اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ 4 شادی کرو، 4 شادی کرو، 4 شادی کرو، بات شادی پر چلی تو بتاتا ہو اسلام میں 4 شادی جائز ہے بھائی، کر سکتے۔ جو سرکار کی سیرت کو پڑھا ہوا ہے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا عرفان رکھتا ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ 4 جائز رکھی گئی ہے، لیکن حضور کی سیرت تو دیکھو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ بی بی خدیجہ 25 سال تک رہی، یعنی سرکار کی عمر 50 سال ہو گئی، بی بی خدیجہ ہے۔ سرکار نے یہ 25 سال کے عرصے کے اندر کسی دوسری عورت سے نکاح ہی نہیں کیا ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام بی بی خدیجہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ساری عمر بی بی خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد بھی میرے آقا علیہ السلام ام المومنین کا ذکر خیر میں کیا کرتے تھے۔ خدیجہ ایسے کلام کیا کرتی تھی، خدیجہ ایسے بیٹھا کرتی تھی، خدیجہ ایسے بولا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات کہتے کہ یا رسول اللہ آپ بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کر رہے، کہا کہ کیوں نہ کرو کہ اللہ رب العزت نے خدیجہ کا نعم البدل مجھے نہیں دیا ہے،
جیسی خدیجہ تھی ویسی کوئی عورت ہو نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکرے کا گوشت، بکرے کے جو دستے ہوتے بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ اس کی آواز بی بی خدیجہ سے ملتی جلتی ہے، ایسی محبت۔ دیکھو حضور نبی کریم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہی سے سیکھو کہ بیوی سے کیسی محبت کرنی چاہیے، انہی سے سیکھیے آپ۔ سرکار بی بی خدیجہ سے اتنی محبت کر رہی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس تحفے بھیج رہے ہیں۔ ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے انعامات، بہت سارے تحفے، تحائف ان کو دیے۔ جب وہ چلی گئی اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی شفقت اس خاتون کے اوپر، یہ ضعیفہ پہ کس لیے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی آواز میری بیوی بی بی خدیجہ سے ملتی جلتی ہے۔ یہ محبت تھی میرے آقا پاک کی اپنی زوجہ سے۔ آج خود کو سنت رسول کے پابند کہنے والے لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے جس نبی نے تم کو بتایا ہے اللہ ایک ہے، جس نبی نے کہا کہ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اسی نبی نے بیوی کے ساتھ کیسی محبت کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں 25 سال تک میرے سرکار کے ساتھ بی بی خدیجہ رہی، اور جب آپ کا انتقال ہوا اس سال میرے آقا اتنے غمزدہ ہوئے، اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، غم والا سال قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے دوسرے نکاح کیے، یہ اسلام کے فروغ کے لیے، حکمت کے لیے میرے آقا نے نکاح کیے تھے۔ آج جو تانے دیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے 11 شادیاں کی، اگر 25 سال کی عمر سے شادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تو بات اور تھی، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے 50 سال کے بعد جو نکاح کیے وہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، قبائل کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج سے جو دیگر ازواج سے نکاح فرمایا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو بار بار سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ 4 جائز ہے، 4 جائز ہے، سنت رسول کے آپ پابند بنے۔ ہر آدمی، اب آپ چلا رہے ہیں آٹو، بیٹھ کے بول رہی 4 کرنا جائز ہے، بولے 4 کرنا جائز ہے، وہ تو برابر پالنا بھی ضروری ہے، برابر پالنا بھی ضروری ہے۔ ہر آدمی ننگا بھوکا اٹھ کے بولیں گا میں 4 کر سکتا ہوں۔ اب وہ میاں بیویوں کے جو جھگڑے ہوتے اکثر یہی بولتے وہ بیویوں کو 4 جائز ہے اسلام میں دوسری کر لیتا ہوں۔ ارے پہلی پالتا تو جھگڑا نہیں ہوتا، پہلی کو صحیح پال لیتا تو جھگڑا نہیں ہوتا، پہلی صحیح نہیں پال سک رہا اس لیے جھگڑے ہو رہے، انہیں دوسری کی طرف جاتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں، تبھی جو ہے سو اس چیز کی طرف اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سب کا حق برابر ادا کر سکتے ہیں۔ حق تلفی اگر آپ کریں گے میدان محشر میں عذاب ہوگا۔ جس کی 2 بیویاں ہیں، سنیں حدیث پاک میں آتا ہے، جس کی 2 بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ محبت، ایک پہ بہت زیادہ نثار کر دیا، دوسری کا حق ادا نہیں کر رہا، دوسری کو پلٹ کے دیکھ رہا بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا آدمی جب میدان محشر میں اٹھے گا تو آدھا جسم اس کا پیرالائز ہوگا، فالج زدہ ہو کر اٹھے گا۔ تو 2 بیویوں کا مکمل برابر حق ادا کرنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے یہ لوگ اصلاح کریں گے، اصلاح، اس کے بعد جب ان کی فالوئنگ بڑھ جاتی، لوگ ان کی طرف راغب ہوتے، یہ یہودیت کا حربہ ہے، یاد رکھ لے آپ۔ یہ جتنے بھی ہیں نا، 1 بندی، 2 بندی، 3 بندی، 2 بندی، جو بھی ہے، یہ جتنے بھی ہیں، ان کی جو ابتدا ہوئی نا، یہ ڈالر اور ریال کے اوپر ہوئی ہے۔ جو لوگ جنت البقیع کے اوپر بلڈوزر چلائے، آج اگر اتر پردیش کی سرزمین کے اوپر مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہا تو ہمارے دل مار لے رہے، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے، دل دکھ رہا ہے۔ وہ کیسے بدترین لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کی مزاروں پر بلڈوزر چلایا تھا، جنہوں نے جنت البقیع میں
سرکار کے ہزاروں صحابہ کی مزاروں پر بلڈوزر چلا دیا، میسمار کر دیا. اور وہ کیسے بدترین لوگ تھے جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر، روضے پر گنبد کو توڑا، روضے کو توڑ دیا. جنہوں نے جنہوں نے امام حسن کے، امام باقر کے روضے کو توڑا، جنہوں نے بی بی خدیجہ کے روضے کو توڑا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے روضے کو توڑا، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے روضے کو توڑا. جنت المعلی ہو، مکے کا جو ہے مکے کا جو قبرستان ہو یا مدینے کا ہو، یہ جتنے ہیں، یہ عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے بلڈوزر لگا کر صحابہ کی مزاروں کو توڑا. اس نے بلڈوزر لگا کر صحابہ کے جو ہے قبروں کو توڑا ہے. ارے یہ عبد الوہاب نجدی کون تھا؟ محمد بن عبد الوہاب کون تھا؟ یہ وہ تھا جس کو ماننے والے وہابی کہلاتے ہیں. آج اس کو ماننے والے اہل حدیث بھی ہے. بتائیے آپ، جب ان کا سرغنہ ایسا ہے تو یہ لوگ یہی تو بولیں گے نبی کو علم نہیں تھا، قرآن میں غلطیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہے ایسے عقیدوں کے اوپر. ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کرے. اب کیا ہے، آ کے صفائی پیش کرے. انہوں بولے اگر میرے بولنے سے یہ ہوا تو بولا کہ کو بھائی، ہر آدمی گستاخی کر رہا، پھر آ کے بول رہا اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، معاف کر دو. بھائی پہلے آپ گستاخی کریں گے، لوگوں کے دلوں کو دکھائیں گے، اس کے بعد میں آپ بولیں گے اگر میرے سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دو. خدا کی عزت کی قسم ہے، ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں. جو لوگ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بے ادبی کر رہے ہیں، جو لوگ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کر رہے ہیں، جو لوگ صحابہ اکرام کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. کیونکہ یہ تو ان کا معاملہ کیا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ان کے ساتھ تم بھی ڈوب جاؤ گے. حقیقت میں ایک ہی جماعت حق پر ہے اور ہدایت پر ہے اور جنت تک جانے والی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ جماعت اتباع رسول کی جماعت ہے. وہ جماعت محبین آل رسول کی جماعت ہے. وہ جماعت محبین صحابہ کی جماعت ہے. وہ جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے. وہ جماعت امام اعظم کی جماعت ہے. وہ جماعت غوث اعظم کی جماعت ہے. وہ جماعت غریب نواز کی جماعت ہے. اس جماعت کو میری تمہاری اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. یہی حق ہے. اب کسی کو اگر کچھ مرچ وغیرہ لگ رہی ہے تو لگے، حق تو حق ہوتا ہے. الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. کیا ہے یہ 100 سال 150 سال پہلے بنے سو فرقے، آج سنیاں کام نہیں کرنے کی وجہ سے ان لوگ زیادہ بڑھ گئے. کیا ہوا بولیے ذرا زور سے. درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. اہل سنت میں آج کیا ہو گیا؟ میلاد جلوس، 11ویں، نیاز، عرس، جی ٹھٹی چادر، بس اسی کے اوپر آج سنیت کو ٹکا دیا گیا. اور ہمارے علماء بھی، اکثر مولویوں کی دکانیں اسی کے اوپر چل رہی ہیں. اور چادر، ڈھٹی، نیاز، بس اسی کے اوپر. نوجوان بگڑ رہا ہے، یہ نہیں بولیں گے. سود خوری عام ہو گئی، یہ نہیں بولیں گے. جہیز کی مانگ چل رہی ہے، یہ نہیں بولیں گے. جوڑے کی رقم پوچھی جا رہی ہے، یہ نہیں بولیں گے. لاکھوں کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہے، یہ جا کر سٹیج پہ کھڑے ہو کر فخر سے فوٹو تو کھنچوائیں گے، لیکن یہ بولیں گے نہیں. کیوں؟ پیٹ چلانا ہے. پیٹ چلانا ہے. بھائی اگر اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے تو خرافات کو روکو، بگڑتی ہوئی قوم کے نوجوانوں کو روکو. میلاد جلوس میں بچے سائلنسر نکال کر گاڑیاں اچھالے، غلط کرے. کیا کرے؟ ذرا زور سے بولو. غلط کرے. اوکے، غلط کرے. میلاد جلوس میں بچے جو ہے کچھ نازیبا حرکتیں کر دیے، غلط کرے. کیا کرے؟ بولو. غلط کرے. سوال میرا یہ ہے،
حیدرآباد میں ہزاروں علماء ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ تم کہاں پر تھے جب یہ غلط حرکتیں ہو رہی تھی؟ بعد میں آ کر فتوے لانچ کرنے سے بہتر تھا کہ تم سڑکوں پر نکل جاتے، بچوں کو روکتے، اگر جلوس نکالتے تو پہلے والنٹیئرز رکھتے، آپ بچوں کو رکاتے۔ یہ قوم جو بگڑی ہوئی ہے نا، یہ اپنے گھر سے نہیں بگڑی ہوئی ہے، محلے کی مسجد کا امام ان کو بگاڑ رہا ہے۔ آج علماء کی خاموشی ہماری نوجوان نسلوں کو بگاڑ رہی ہے۔ آج علماء کا خالی فضیلت کے جلسے کرنا ہماری قوم کے نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے۔ میلاد کی فضیلت میں تو ہزاروں ویڈیوز ملیں گے آپ کو، فضائل میلاد یہ ہے، میلاد کے جلوس کی فضیلت یہ ہے، صحابہ نکالے، اہل بیت نکالے، تابعین نکالے، اولیاء نکالے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن کوئی مولانا ربیع الاول کا چاند دیکھ کر اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر ہر عالم کو چاہیے کہ بتائیں کہ میلاد کو صحیح طریقے سے منائے، گاڑیاں مت اچھالو، سائلنسر مت نکالو، لوگوں کو تکلیف مت دو۔ اب وہ سب ہونے کے بعد میں ویڈیو میں آ کے بول رہے ایمبولنس جاری تھی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ بولے پہلے اگر آپ اصلاح کر دیتے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جی۔ مسئلہ اس لیے ہوا کہ علماء نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لوگوں کی ہدایت۔ آج جو بچے، قوم جو بگڑ رہی ہے، آج ان کے بگڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ممبروں سے کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ممبر صرف جو ہے میلاد کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر صرف اولیاء اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ممبر صرف جو ہے تو جہنمی، تو کافر، تو منافق، تو وہابی کہنے کے لیے ممبر نہیں ہے، یہ ممبر قوم کی اصلاح کرنے کے لیے ہے۔ یہ ممبر لوگوں کے دلوں میں جو کدورت، جو مسلمانوں کے درمیان بغض و کینہ، حسد آ گیا، اس کو نکالنے کے لیے ممبر ہے۔ یہ ممبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جیسے چاہے استعمال کر لے۔ اس ممبر سے وہ کام کرو کہ تمہارے سننے والے کبھی سود خوری نہ کرے، کبھی زنا نہ کرے، کبھی قتل نہ کرے، کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھائے، کبھی ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے اسلام کے اوپر انگلی اٹھتی ہو۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری علماء اکرام کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ علماء اکرام کی۔ علماء اکرام جا کے علماء کرائم ہو گئی ہے، قتل پہ نہیں بولتے۔ حیدرآباد کی گلی گلی میں قتل ہوئے 3 مہینے پہلے، پورے سکوت کا نپل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں بولیں گے یہ لوگ۔ شادیوں کا سیزن چل رہا، اتنی خرافات ہو رہی ہے بھائی، اتنی خرافات جی۔ 5 ڈبے پہ کام کرنے والا جیگوار گاڑی کرائے پہ لے کے جا رہا، خواہش ہے کہتے اس کو، 2-2 لاکھ روپے جوڑے کی رقم، اور بڑے بڑے فنکشن ہالز۔ ابھی حیثیت کے حساب سے کرو آپ، میں آپ کو تنقید نہیں کر، میری تنقید برائے تعمیر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی چادر جتنی ہے اتنی پھیلاؤ۔ آپ 10 کاروں کے قافلے کے اندر اگر جائیں گے تو آپ بہت بڑے عزت دار نہیں بن جائیں گے، لوگ آپ کے ہاتھا پیرا نہیں چوم لیں گے، بہت بڑا کام کر دیا۔ دیکھنے والا یہی دیکھے گا، دیکھو یہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہے، اپنی چادر جتنی ہے اتنے ہی پیرا پھیلاؤ، زیادہ پیرا مت پھیلاؤ کہ چادر پھٹ جائیں گی، قرضہ ہو جائیں گا، سود ہو جائیں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک آدمی جس کو داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، گلے میں پھانسی کا پندہ ڈال کر آخری ویڈیو نکال رہا ہے۔ سود و خوری میں اتنا تباہ ہو گیا، 7 لاکھ روپے قرضہ ہو گیا، اس کے اپنے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم جس طرح مردہ اٹھانے کو ثواب سمجھتے ہیں، زندوں کو بھی پریشانیوں سے نکالنا ثواب سمجھتے۔ آج مرنے کے بعد میں سو بیچ بولتے، میں دیتا تھا، میں وہ کرتا تھا، انہیں میرے کو بولنا تھا۔ آپ اگر مسلمان ہے تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، میل جول رکھے، خاندان کے غریبوں سے ملے، میاں کیا حال ہے، مسجد میں آئیے۔ بولتے نا امام صاحب، تاج بھائی بس آخری منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اور بالکل صحیح بات آپ کے سامنے پیش کر، یاد رکھنا اس بات کو، مسجد میں، مسجد رامنتا پور ہو یا پھر کوئی اور مسجد ہو یا جامع مسجد ہو، جتنی بھی مسجدیں ہندوستان میں ہے،
اقامت ہونے کے بعد امام صاحب مائک لگا کے ایک ہی چیز بولتے ہیں، کندھے سے کندھا ملائے، صفیں سیدھی بنائے، جی موبائل فون سوئچ آف کر لے۔ امام صاحب آپ نے کندھے سے کندھا تو ملا دیا، دل سے دل ملنا ہے، خیال سے خیال ملنا ہے۔ جی آپ نے موبائل فون تو سوئچ آف کروا دیا، موبائل فون بند کروا دیا، لیکن جو سود خوری ہے وہ کب بند کرائیں گے؟ جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ کب بند کرائیں گے؟ جب آپ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، صف میں جتنے لوگ ہیں، مسجد میں جتنے لوگ ہیں، صرف کندھے سے کندھا نہیں ملنا ہے، عقیدے سے عقیدہ بھی ملنا ہے، عمل سے عمل بھی ملنا ہے، دل سے دل بھی ملنا ہے۔ جب آپ کسی کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھو کہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی بھی دور کر دو، اگر کوئی قرضوں میں مبتلا ہے اس کے قرضے بھی دور کر دو۔ آج مسلمانوں میں اتحاد باقی نہیں رہا، سب سے پہلی چیز یہ ہے مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ جب قوم مسلم متحد ہوگی تو انشاءاللہ تعالی باطل ادیان کی یہ کوشش ختم ہو جائے گی۔ کبھی ہمارے نبی کی شان میں بے ادبیاں کر رہے، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ سب برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔